اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پھر ہم نے ان کے بعد ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جنہوں نے ان کے احکامات کی پرواہ نہیں کی اور ان کے لیے عبرت کا نشان بنا۔ بستی کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت بن گیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے کلام کو محض زبانی یاد کرنے سے کامیابی نہیں ملتی، بلکہ اس پر عمل کرنا اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ہی اصل مقصد ہے۔ اس کہانی کو پورا جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے چینل پر جڑے رہیں۔ ایک بستی میں ایک نوجوان رہتا تھا جو اپنی ذہانت اور محنت کی وجہ سے کم عمری میں ہی قرآن پاک کا حافظ بن گیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت سے سرفراز تھا اور اس کی خوبصورت آواز میں کی جانے والی تلاوت لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیتی تھی۔ جب وہ تلاوت کرتا تو لوگ سحر میں مبتلا ہو جاتے اور اس کے ارد گرد جمع ہو کر دیر تک اللہ کا کلام سنتے رہتے۔ نوجوان کو یہ سب بہت پسند تھا اور آہستہ آہستہ اس کی شہرت بڑھتی گئی۔ شہرت کے ساتھ ساتھ نوجوان کے دل میں غرور اور تکبر نے جگہ بنانی شروع کر دی۔ اس نے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ سوچتا کہ اس کے لیے جنت کے دروازے پہلے ہی کھل چکے ہیں کیونکہ وہ قرآن کا حافظ ہے۔ اس نے اپنے اعمال کی پرواہ کرنا چھوڑ دی اور دنیاوی خواہشات میں مبتلا ہو گیا۔ وہ بظاہر لوگوں کے سامنے نیک اور پرہیزگار بن کر رہتا، لیکن اکیلے میں ایسے گناہوں کا ارتکاب کرتا جن سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے۔ جھوٹ بولنا، دوسروں کو دھوکہ دینا اور اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے دوسروں کی تذلیل کرنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ بستی کے بزرگ اور علم دین نے جب اس کا بدلتا ہوا رویہ دیکھا تو اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اسے قرآن کے حقیقی پیغام کی یاد دہانی کرائی اور بتایا کہ اللہ نے قرآن کو صرف زبانی یاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے بھی نازل کیا ہے۔ لیکن نوجوان نے ان کی نصیحت کو نظر انداز کیا اور الٹا ان سے کہنے لگا، میں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، اگر مجھ سے کوئی خطا ہو بھی جائے تو اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ آپ لوگ میری فکر چھوڑیں اور اپنے اعمال کی فکر کریں۔ آہستہ آہستہ وہ قرآن کے علم کو دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے لگا۔ وہ محافل قرات میں شرکت کرنے کے لیے بڑی بڑی رقمیں طلب کرتا اور اپنے علم کو اپنی دولت بڑھانے کا ذریعہ بنا لیتا۔ ایک رات اس نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ وہ ایک گھنے اور اندھیرے جنگل میں بھٹک رہا تھا۔ اس کے ارد گرد زہریلے سانپ، بچھو اور درندے تھے جو اسے کاٹنے کے لیے تیار تھے۔ وہ جتنا بھاگنے کی کوشش کرتا اتنا ہی وہ گہرے دلدل میں دھنستا چلا جاتا۔ اچانک ایک گرجدار آواز سنائی دی، اے حافظ قرآن، کیا تو نے اللہ کے کلام کو صرف دنیا کمانے اور اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے سیکھا تھا؟ کیا یہ کتاب عمل کے لیے نازل نہیں کی گئی تھی؟ یہ آواز سن کر نوجوان کا دل دہل گیا اور وہ خواب ہی میں اللہ سے معافی مانگنے لگا، لیکن جب وہ جاگا تو اپنی دنیاوی خواہشات کے نشے میں دوبارہ کھو گیا اور اپنے گناہوں سے باز نہ آیا۔ کچھ دن بعد بستی پر ایک عظیم آزمائش آ گئی۔ وہاں ایک خوفناک زلزلہ آیا جس نے بستی کے کئی گھر تباہ کر دیے۔ حافظ قرآن کا گھر بھی ملبے کے نیچے دب گیا۔ لوگ اسے بچانے کے لیے دوڑے، لیکن جب انہوں نے اس کی لاش نکالی تو یہ دیکھ کر لرز گئے۔ اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا اور اس کی حالت انتہائی عبرتناک تھی۔ یہ منظر دیکھ کر بستی کے لوگ کانپ اٹھے اور اللہ کا عذاب سے ڈرنے لگے۔ سب کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ نوجوان اپنے غرور و تکبر اور گناہوں کی وجہ سے
اللہ پاک کے عذاب کا شکار ہوا تھا۔ یہ واقعہ بستی کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت بن گیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے کلام کو محض زبانی یاد کرنے سے کامیابی نہیں ملتی، بلکہ اس پر عمل کرنا اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا بھی اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پھر ہم نے ان کے بعد ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جنہوں نے ان کے احکامات کی پرواہ نہیں کی اور ان کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ علم اور عبادت کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ غرور اور تکبر اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیزیں ہیں اور یہ انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے کلام کو سیکھنے اور حفظ کرنے کے ساتھ اس پر عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہو سکے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔